بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، کیریئر کونسلر، لائف کوچ، گائیڈ، موٹیویشنل اور انسپریشنل اسپیکر، ماسٹر ٹرینر اکیڈمک اینڈ مینجمنٹ۔ اس ویڈیو میں ہم بڑے اہم موضوع پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس ویڈیو کو شروع کروں، میں آپ کا بڑا ممنون ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں، ویڈیو کو لائک بھی کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ اس کو آپ پہلے سے لائک بھی کریں گے، چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ یہ جس موضوع پہ ہم بات کرنے والے ہیں یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور اکثر یہ کنفیوزنگ ہے، پڑھے لکھے لوگ جو اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں بھی اس کا مٹیریل بھی جو آگے ملتا ہے وہ آپس میں مکس ہو جاتا ہے، اس لیے میں اس کی پہلے مکمل وضاحت کروں گا، پھر وہ سلائڈیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر جس سلائڈ پہ وضاحت کی ضرورت ہوگی وضاحت کروں گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے، اور میری باتیں جو ہیں ان کو بڑے غور سے دیکھنا ہے۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں بات کروں گا کوچنگ کیا چیز ہوتی ہے، اور کوچنگ جو ہے اس میں کوچنگ جو ہے یہ پہلے یہاں وہ سلائڈ ہے بعد میں گزاروں گا۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کوچنگ کا جو لفظ ہے اس کی اناٹمی جو ہے اس سے کیا بنتا ہے، وہاں سے کوچنگ جو ہے اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ باہر نکل کے سامنے آئے گی۔ تو جب ہم کوچنگ کی بات کرتے ہیں، آئی این جی کا یہاں مقصد یہی ہے کہ وہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، یعنی یہ کوچنگ اور مینٹورنگ جو ہے نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اس لیے آئی این جی کا لفظ آیا ہے۔ تو اصل ہمارا جو ورڈ ہے وہ ہے کوچ۔ تو کوچ کا جو ورڈ ہے اس کی اناٹمی کو ہم دیکھتے ہیں کہ کوچ میں پہلا لفظ آ رہا ہے سی۔ یہ یہاں اس کی اگر سلائڈ آ بھی جاتی ہے آگے ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ سی جو ہے اس سے مراد ہوتی ہے کہ کولیبوریشن اور کوآرڈینیشن، اور جن کو کوچنگ پرووائڈ کی جاتی ہے یا کوچ جو ہے ان میں دونوں میں کامن انٹرسٹ ہوتا ہے۔ سی سے مراد یہاں یہ ہے۔ آگے او آ رہا ہے، اس پہ لکھا ہوا آبزرو کا مطلب ہوتا ہے آبزرویشن، جو کچھ کیا جانا یا کروانا اس کو آبزرو کرنا۔ جو اس کی ہم وضاحت میں جاتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ایویلیویشن اور اسیسمنٹ، جو کچھ کیا گیا یا کروایا گیا ہے اس کی اکمپلشمنٹ کی، کہ وہ مقصد پورا ہوا یا نہیں ہوا، تو وہ چیک کیا جاتا ہے فیڈ بیک کے ذریعے۔ آگے لفظ آ رہا ہے اے، اس میں لکھا ہوا آسک۔ تو آسک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرفارمنس انالیسس یا اکاؤنٹیبل فار، کہ جو کچھ کوچ نے کروایا ہے، جن کو کروایا ہے، دونوں اس میں اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں۔ پرفارمنس اچھی ہوئی ہے تو دونوں کو انعام ملنا چاہیے، پرفارمنس بری ہوئی ہے تو دونوں کو سزا ملنی چاہیے۔ آگے اس کا لفظ آ رہا ہے سی پہ لکھا ہوا ہے چیلنج۔ چیلنج کا مطلب یہاں اس کی وضاحت سادہ لفظوں میں یہ کی جا سکتی ہے کہ جو ایشوز ریوز ہوئے ہیں یا پرابلمز آئے ہیں ان کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنا۔ اور آگے لفظ آ رہا ہے ایچ، اس پہ آگے لکھا ہوا ہے ہائپوتھیسائز، کہ ہائپوتھیسس ڈیولپ کرنا۔ ہائپوتھیسس ڈیولپ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹیسٹیفیکیشن کی جائے اور ایکسپلوریشن کی جائے آن دا بیسس آف دا تھیوری۔ وہ تھیوری جو کوچ کے ذہن میں ہوتی ہے، جس کو لے کے اس نے کوچنگ کرنی ہوتی ہے، اس کی ٹیسٹیفیکیشن، اس کی ایکسپلینیشن۔ تو یہاں اناٹمی کی میں نے بات کر دی ہے۔ اب جب کوچنگ کی ہم ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی ان لاکنگ پوٹینشیل ہوتا ہے، اور وہ بندہ جو ہے یا ٹیم جو ہے اس کی پرفارمنس چیک کرنے کے لیے، اور اس میں کیا کرنا ہے کہ ڈوئنگ آل دا تھنگز وی آر کیپیبل، کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کرنی جو ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کوچنگ ہوتی کیسے ہے، اس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں پش اینڈ پل ٹیکنیک۔ تو یہ سلائڈ پیچھے جو یہ کوچنگ ڈیفینیشن جو ابھی میں نے بتائی ہے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ یہ پش اینڈ پل ٹیکنیک جو ہے یا انفلوئنسنگ سٹائل جو ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے، کہ کوچنگ جو ہے پہلے پول کیا جاتا ہے پھر اس کو پش کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے کوچنگ کی پرفارمنس جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ تو پول میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ سب سے پہلے جو لسن کیا جاتا ہے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد اس کی ریفلیکشن چھوڑی جاتی ہے کہ ان کو کیسے کر کے دکھاؤ کہاں مسئلہ ہے۔ اس کے بعد اس کو پیرافریز کیا جاتا ہے، یعنی اس کی پلاننگ کی جاتی ہے کہ اس کو کیسے حل کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کی سمری بیان کی جاتی ہے ان کے سامنے کہ اس کو میں ایسے کرواؤں گا۔ اس کے بعد جب ہم پش کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر اس میں آتا ہے آسک کویسچنس، گیونگ فیڈ بیک اور میک سجیسٹنس، آفر گائیڈنس، گیو ایڈوائس، انسٹرکٹ اینڈ ٹیل۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان سے سوال جواب کر کے اور ان کی جو پرفارمنس اس میں سجیسٹن ریکوائر کر کے، گائیڈنس کے ذریعے، ان کو مشورہ دینے کے ذریعے، ان کو پریکٹس کروانے کے ذریعے، ان کو بتا کر سارا کچھ جو ہے یہ پرفارم کروایا جاتا ہے۔ تو یہ دو بڑے اہم سلائڈیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ یہ اس کا اناٹمی جو ہے اس کی وضاحت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے مکمل کر دی ہے۔ یہ سلائڈیں وہ بتا رہے ہیں۔
اس کے بعد جو ہے یہ مینٹورنگ کیا ہوتی ہے. مینٹورنگ میں بعد میں بڑھتا ہوں، پہلے یہ کوچنگ والا پورشن مکمل کر لوں، چونکہ میں نے کہا تھا اس کا مٹیریل جو ہے وہ بھی آگے پیچھے ہی مسئلہ بنا رہتا ہے. تو اس میں کوچنگ کی جو ہے میں چیک کر رہا ہوں، یہ مٹیریل میں ختم کر لوں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے. یہ آ گیا کوچنگ. یہ اس میں چیز ایک اور کی ہے وہ ضروری ہے کہ کوچنگ کی جو پرفارمنس ایکویشن ہے وہ سلائڈ آپ کے سامنے آ رہی ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے اس پہ لکھا ہوا ہے پوٹینشیل. یہ پوٹینشیل جو میں نے کہا تھا ہیڈن پوٹینشیل جو ہے اس کو اجاگر کرنا، اور مائنس انٹرفیرنس کہ اس میں جو مداخلت ہوتی ہے وہ جو ہے اس کو مائنس کرنا، یعنی پوٹینشیل کو ہائی لائٹ کرنا یا اس کی پرفارمنس کو امپروو کرنا. انٹرفیرنس والے فیکٹر جو ہیں یا ایلیمینیشن ڈسٹربنس فیکٹر جو ہیں ان کو منیمائز کر کے. تو یہ منیمائز کرنے کی سائیکالوجی جو ہے جو آگے میں آپ کے سامنے سلائڈ پہ بیان کروں گا اس میں اس کا راز ہے، اور یہ وہ سلائڈ آپ کے سامنے آ رہی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کیمسیف. تو یہاں سی جو ہے اس کا مطلب ہے کانفیڈنس. اے سے مراد ہے اس کا ایٹیٹیوڈ جو کہ ہمیشہ پازیٹیو ہونا چاہیے، نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. ایم سے مراد ہے اس کا موٹیویشن لیول. ایف سے مراد ہے سٹریس، اور ایف سے مراد ہے فیئر. آخری جو دو فیکٹر ہیں بڑے خطرناک ہیں، ان کو جس حد تک ہو سکتا ہے اس کو منیمائز کیا جاتا ہے، اور اوپر والے تین فیکٹر جو ہیں ان کو جس حد تک ہو سکے میکسیمائز کیا جا سکتا ہے. اس طریقے سے یہ انٹرفیرنس والا پورشن جو ہے تقریباً 0 ہو جاتا ہے، اور پوٹینشیل والا فیکٹر جو ہے وہ میکسیمم 100% ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی گرامیٹیکل وضاحت ہے کس طریقے سے ہم جو ہے. اور یہ سارا کام جو ہے اس میں فیڈ بیک جو ہے اس کا بڑا اہم رول ہے. فیڈ بیک جو ہے اس سے یہ فیڈ بیک کیسے لینا ہے کہ اسی کو فوری طور پہ لینا چاہیے. اس کے بعد سینسٹیو پیپل جو ہیں ان کی احساسات جذبات خیال رکھنا چاہیے. یہ اسپیسیفک ہونا چاہیے. اسپیسیفک کے بعد آپ جو بھی سوچ رہے ہیں آپ مشورہ جو ہے وہ آپ دیں. اس کے بعد جو ان سے پوچھا جائے اسی کا جواب دیں، اور ان کو اکثر جو ہے یہ چیزیں کرتے رہنا چاہیے. اور اس میں سب سے پہلے جو ہے اہم چیز جو ہے اسمارٹ گول اسٹریٹجی جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور وہ ماڈل جو وہ استعمال کرتے ہیں کوچنگ میں اس کو ہم کہتے ہیں گرو ماڈل. تو گرو ماڈل جو ہے یہ بھی ایبریویشن ہے. یہ آپ کے سامنے سلائڈ آ رہی ہے. جی سے بنتا ہے گولز، اور اس کے بعد آر سے بنتا ہے اس کی ریالٹی. اس کے بعد او سے بنتا ہے آپشنز، اور ڈبلیو سے بنتا ہے ول ڈو یا وے فارورڈ. تو یہ گرو ماڈل استعمال کرتے ہیں. اسمارٹ اسٹور اسٹریٹجی استعمال ہوتی ہے، اور اس طریقے سے پش اینڈ پول ٹیکنیک استعمال کر کے کوچنگ جو ہے اس کو مکمل کیا جاتا ہے. اب ہم سلائڈ جو ہے پیچھے اب دوسرا جو اس کا پورشن ہے اس کو میں کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مینٹورنگ کیا چیز ہوتی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں انوالو ہیں. پھر اینڈ پہ جب آپ اس کو کلوز اپ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کنفیوزنگ کیوں تھا. اب ہم جو ہے مینٹورنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ مینٹورنگ کیا چیز ہے. تو یہ مینٹورنگ کی ڈیفینیشن آ گئی ہے آپ کے سامنے پہلے. تو مینٹورنگ کی ڈیفینیشن میں جو سب سے اہم چیز ہے اس کا اوریجن ہے، اور اس کا اوریجن جو ہے وہ گریک ہے. اس میں ہم کہتے ہیں انڈورنگ. تو انڈورنگ کے مختلف جو مطالب ہیں اردو میں ملتے ہیں. اس میں چاندے کی یہ ہیں کہ پائیدار اور مشکل چیز. اس کے بعد پیار کا جذبہ یا پیار کا اظہار کرنا یا کرنے والا. تو سب سے اہم اس کا جو لفظ ہے وہ ہے منظور نظر، کہ جو آپ کا منظور نظر ہو وہ مینٹورنگ آپ کے لیے بہتر کر سکتا ہے. اب ہم اس کی اناٹمی کی طرف بڑھتے ہیں کہ مینٹورنگ میں پہلا لفظ آ رہا ہے ایم. تو ایم سے بنتا ہے مینیج اینڈ مینٹیننس آف میوچل انڈرسٹینڈنگ. تو یہ مینٹورنگ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس کو آخر تک آپ نے مینٹین کرنا ہوتا ہے. اگلا لفظ آ رہا ہے ای. اس سے بنتا ہے انکریجمنٹ. تو انکریجمنٹ میں کیا آئے گا کہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. موٹیویشن جو ہے وہ ہر صورت میں ہونی چاہیے. تو یہ آپ تب کر سکیں گے جب آپ رول ماڈل کے طور پہ سامنے آئیں گے. این سے جو آگے لفظ آ رہا ہے ایم. ای کے بعد این آ رہا ہے. این کا مطلب ہوتا ہے نرچرنگ. تو نرچرنگ کا مراد یہاں یہ ہوتی ہے کہ ورک لائف جو ہے اس کے بیلنس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، اور اس کو مینٹین کیا جائے رسپانسبل طریقے سے، تاکہ آپ کے مقاصد بھی پورے ہوں اور اس کی جو فیملی لائف ہے وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو. آگے لفظ آ رہا ہے ٹی. اس سے مراد ہے ٹیچنگ. تو ٹیچنگ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ وہ سارے سورسز پرووائڈ کریں جو اس کو چاہیے، تاکہ اس کو میکسیمم اپرچونیٹیز جو ہیں وہ ملیں اور وہ ان کو اویل کر سکیں. آگے لفظ آ رہا ہے او. اس کا مطلب ہوتا ہے آفرنگ. تو آفرنگ سے یہاں مراد ہے کہ میوچل رسپیکٹ ہونی چاہیے دونوں میں، ہر اسپیکٹ میں. اور آگے لفظ آخری آ رہا ہے آر. آر سے مراد ہے رسپونڈ. رسپونڈ کا مطلب ہے ہر ایکشن جو ہے
اس کو رسپانڈ کیا جائے اپنی ریسورسفلنس کے ذریعے، تاکہ کسی قسم کی کمی نہ رہے۔ اور ING کا لفظ پھر جو ہے وہ کنٹینیوس ٹیسٹ کی نشانی ہے کہ مینٹورنگ بھی لائف لانگ پروسیس ہے۔ اب اس میں کون سے ماڈل استعمال ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، اس کی وضاحت میں بڑھتے ہیں۔ ایک کمپیریٹو اسٹڈی جو ہے، اس کی انڈر پہ میں وضاحت کروں گا کہ کوچنگ جو ہے وہ آسک اسٹریٹجی ہوتی ہے، اور مینٹورنگ جو ہے وہ ٹریننگ اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ اس کی آخر پہ وضاحت آ جائے گی، اس لیے سلائڈ کو بائی پاس کرنے لگا ہوں۔ مینٹورنگ میں جو ماڈل استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں 5C ماڈل، اور یہ سلائڈ آپ کے سامنے ہے۔ 5C's میں کیا ہوتا ہے، پہلے چیلنجز آتے ہیں، پھر چوائسیز آتے ہیں، اس کے کانسیکوینسز آتے ہیں، پھر اس کی کریٹیونیس آتی ہے، پھر اس کے سولوشنز آتے ہیں، اور سولوشن کے بعد کریٹو سولوشن کے بعد کنکلوژنز آتے ہیں۔ تو یہ ماڈل ہم عام طور پہ کوچنگ میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اسٹریٹجی جو ہے جس کو ہم ایپل اسٹریٹجی کہتے ہیں، یہ بھی مینٹورنگ میں استعمال ہوتی ہے۔ اور ایپل اسٹریٹجی جو ہے یہ ایبریویشن ہے اسیس، اس کے بعد پلان، پھر پریپیئر، پھر لیڈ، پھر ایویلویٹ۔ تو یہ ایپل بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ انسپائرنگ کی میں نے بات کی، مینٹورنگ ہو یا کوچنگ ہو، یہ ٹیم ورک ہے، اور ٹیم ورک آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ممکن ہے جب سارے مل کے جو ہے سنکرونائزیشن میں کام کریں۔ اس لیے یہاں لکھا ہوا ہے ٹوگیدر ایوری ون اچیوز مور۔ جب اکٹھے کام کریں گے تو ہر کسی کا فائدہ ہوگا، لیکن جب الگ الگ کام کریں گے تو پھر نقصان ہونے کے چانسز ہیں۔ اس کے بعد یہ مینٹورنگ ہو کیا سکتی ہے، یہ لفظ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اس میں امپرومنٹ ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ٹریننگ کا پہلو آتا ہے، موٹیویشن ہوتی ہے، کوچنگ بھی اس میں شامل ہوتی ہے، انسپریشن بھی شامل ہوتی ہے۔ تو یہ آ گیا آپ کا کوچنگ اور مینٹورنگ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ یہاں وہ اسٹریٹجی آ گئی جو میں نے آسک اور اس کی بات کی تھی کہ ٹیل کی۔ اس کے بعد یہ جو اصل چیز تھی تو یہ تھامسن ایڈیسن کی میں نے بات کر دی ہے کہ کوچنگ جو ہے ہمیں وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے جو ہم کر سکتے ہیں، تو پھر کوچنگ ہوتی ہے، ادروائز کوچنگ نہیں ہوتی۔ یہ ساری پہلے میں نے سلائڈیں جو ہیں کوچنگ کے سینس میں گزار دی ہیں۔ اب ہم اس میں جو ایک بڑا اہم سوال ہوتا ہے اس کے جواب کی طرف میں بڑھوں گا، کیونکہ یہ سارا کچھ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ وہ سوال یہ ہم اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ آخر پہ آگے یہ لرننگ پروسیس کیا ہوتا ہے، یہ دونوں میں بڑا اہم ہے۔ وہ یہ ہے پریپیئر می، یعنی کوچنگ آپ نے کرنی ہے، مینٹورنگ کرنی ہے تو آپ ریپر بلڈ اپ کریں، اس کو مینٹلی تیار کریں کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد ٹیل می، اس کو بتائیں کیسے کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے شو می، آپ نے کر کے دکھانا ہوتا ہے کیسے کریں گے۔ اس کے بعد لیٹ می کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ مجھے کرنے دو اور دیکھیں کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ اور اینڈ پہ ہیلپ می، اگر میں غلط کر رہا ہوں تو میری مدد کیجیے گا۔ تو یہ سلائڈ تو یہاں یہ سلائڈیں ختم ہو گئیں۔ اب ہم اس میں جو سوال جس کی میں نے بات کی تھی، سوال باکس سے پوچھا جاتا ہے کہ کوچنگ یا مینٹورنگ جو ہے ان میں سے کون سی چیز آپ کے لیے بہتر ہے یا آپ کی ٹیم کے لیے بہتر ہے۔ اس کا جواب ہے دونوں کی اپنی اہمیت ہے اور دونوں ہی بہتر ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انوائرمنٹ پہ اور آپ کے جو ڈیمانڈ ہے اس پہ۔ یہ کیوں دونوں بہتر ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جو بات کی تھی، کوچنگ جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس سوالوں کا ڈھیر ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ آپ سے جواب لیتا ہے اور آپ سے انفارمیشن لیتا ہے۔ اس کے بعد مینٹورنگ جو ہوتی ہے اس کے پاس آپ کے سوالوں کے جوابوں کے ڈھیر ہوتے ہیں اور وہ آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ کار ڈرائیونگ کیس ہے، یعنی کار ڈرائیونگ جو ہے اس میں کار کا ڈرائیور جو ہے اس کو اپنے کار ڈرائیونگ سکھانی ہے یا اس نے سیکھی ہوئی ہے، تو اس میں دونوں چیزیں ہم کریں گے۔ کیوں؟ اس سے سوال بھی کریں گے، جواب بھی وہ دے گا، یا وہ جو جواب دے گا اس سے ہمارے ذہن میں جو سوال آئیں گے ان کے جواب آ جائیں گے۔ تو کار ڈرائیونگ جو ہے، کار ڈرائیور کا انٹرویو اس وقت ختم ہوگا جب اس کے سوال بھی آپ کے مکمل ہو جائیں گے، اس کے جواب بھی مکمل ہو جائیں گے۔ ویسے بھی ہم نے لرننگ جو ہے اس میں کویسچن آنسر ٹیکنیک جو ہے وہ بڑی اہم ہے۔ لرننگ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کویسچن آنسر دونوں جو ہیں اپنا مقاصد حاصل نہ کر لیں۔ یہ اس کا جسٹیفیکیشن ہے کہ کوچنگ مینٹورنگ دونوں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں اور دونوں آپ کے لیے بھی، آپ کی ٹیم کے لیے بھی بہتر ہیں۔ اس امید کے ساتھ آپ میرے چینل کو پہلے سے بہت زیادہ لائک کریں گے اور ریکمینڈ بھی کریں گے، مجھے آپ کومنٹس بھی کریں گے، اپنی رائے سے بھی مجھے جو ہے اس کا اظہار کریں گے۔ مجھے آپ کی رائے، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔